بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل کے ساتھ آپ کا بھائی علی حسن میر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ترجمہ کہ تنہا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاراں کی تعداد میں موت کے ڈر تے اپنے گھراں تے نکلے تو اللہ نے ان تے فرمایا جاؤ مر جو، پھر اللہ نے ان تے زندہ کرا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنا والا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ بیان کرا کہ وہ ایک وبا دا ڈر کا بھاگے ایک چٹیل میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے ان تے کیا واڑے مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تے درندہ تے بھی محفوظ رکھا۔ کئی زمانے بیت گئے، پھر جناب حزقیل علیہ السلام کا واڑ تو گزر ہوا تو انہیں بہت حیرانی ہوئی۔ انہیں کیا آپ پسند کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کے سامنے انہیں اٹھاوا؟ انہیں کہا ہاں۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان ہڈیاں نہ بلا کر کے وہ گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ جناب حزقیل علیہ السلام نے ان تک اسی طرح بلایا تو وہ سارے لوگ بیک وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسباتنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نقل کریا کہ واسط کی جانب واردان نامی ایک زمین بستی ہے۔ واڑا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کے بارے میں تعاون پھیل گیا۔ واڑے کے رہنے والے زیادہ تر لوگ بھاگ گئے اور ان سے الگ ایک علاقے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ بستی کے باقی ماندہ لوگ تعاون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگن والے موت تو محفوظ رہے۔ جب تعاون کی وبا ختم ہوئی، بھاگے ہوئے لوگ واپس اپنے گھراں میں آ گئے۔ بستی میں کچھ بچے کھچے لوگ بھی تھے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہم تو زیادہ سمجھدار اور عقل مند ثابت ہوئے، اگر ہم بھی ان کی طرح علاقہ چھوڑ دیں تو ہمارے بھی رشتہ دار محفوظ رہندے۔ پھر کہنے لگے اگر تعاون کی بیماری دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہے، آئندہ سال تعاون کی وبا پھر پھیل گئی تو 30,000 تا زیادہ تعداد میں لوگ اڑتا بھاگ کھڑے ہوئے گھراں تھا ایک کھلی وادی میں قیام پذیر ہو گئے۔ پھر ایک فرشتے نے وادی کے نچلے حصے تھا ایک آنے اوپر آڑے حصے تھا آواز دی کہ مر جو۔ وہ سب کے سب مر گئے اور بے روح جسم میں میدان میں پڑے رہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی حزقیل علیہ السلام کے دور تو گزرے۔ جب آپ نے ان کے بے جان لاشیں دیکھے تو منہ میں انگلیاں دبائے سراپا حیرت بن گئے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کری کہ آپ کا ارادہ کیا کہ میں تنہ مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر تعجب کریں دے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا ان آواز دے۔ انہوں آواز دی اے ہڈیو۔ اللہ تعالیٰ نے جمع ہونے کا حکم دیا۔ ہڈیاں اڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملن لگی اور کٹھی ہونے لگی حتیٰ کہ وہ ہڈیاں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ان تک کیا اے ہڈیو گوشت کا لباس پہن لو۔ تو ہڈیاں و گوشت آ گیا، ان میں خون چالن لگ گیا اور مرتے وقت کے کپڑے بھی ان کے جسم پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آواز دو اے جسمو۔ اللہ تعالیٰ تامنے کھڑے ہونے کا حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے مجھے آیت نقل کریا جب ان تے زندہ کرا گیا تو ان نے سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو جانا ہے پاک ہے تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہ نہ پہچان لگ رہے تھے، وہ مردہ تھے، موت کے اثار ان کے چہرہ پر تھے اور جب کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا حتیٰ کہ وہ اپنے مقررہ وقت میں فوت ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے ان کی تعداد 4,000 تھی اور ان سے ایک روایت کے مطابق 8,000 بھی وہ تھے۔ ابو صالح نے 9,000 تعداد نقل کریا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 40,000 نقل کریا۔ سعید بن عبدالعزیز نے نقل کریا کہ وہ ابو زرات کے رہن والے تھے۔ ابن جریج نے عطائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کریا یا ایک مثال ہے، یعنی اس کا نتیجہ نکلا کہ ہضم و احتیاط اللہ کی تقدیر تک نہیں بچا جا سکتا یہ لے بانے کر کر، لیکن جمہور کا قول زیادہ قوی ہے کہ یہ تمثیل نہیں بلکہ ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف گئے۔ جب آپ سرخ جگہ پہنچے تو لشکر کے عمرہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ملن کے لیے آئے اور انہوں نے بتایا کہ شام میں تعاون کی وبا پھیل رہی ہے۔ آپ نے مہاجرین اور انصار تو مشورہ کرا، ان کے متعلق ان کا اختلاف ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مشورے کے وقت کسی کام کے لیے جا رہے تھے آئے نہیں اور کیا بعد میں آ گیا۔ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جب تھاری کسی موجودگی میں وبا پھیل جاوا تو اس تا بھاگو مت
اور جب ہم نہ کسی زمین میں اس کے واقع ہونے کا پتہ چلا تو اوڑ مت جاؤ۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کر اللہ کی حمد بیان کری اور واپس آگے۔ ایک روایت میں کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شام میں جناب عمر رضی اللہ عنہ تو خبر دی تھی کہ یہ طاعون کی بیماری ہے جس کے ساتھ پہلی قوم نے عذاب دیا گیا، لہٰذا جب تم کسی علاقے میں اس کے پھیلنے کا تنہ پتہ چلا تو واڑا نہ جاؤ۔ اگر کسی علاقے میں یہ واقع ہو اور تم واڑا موجود ہو واڑا تو بھاگو نہ۔ راوی بیان کرائیں یا سن کر عمر رضی اللہ عنہ شام تو واپس آگے۔ بخاری مسلم اور موطا امام مالک میں یہ حدیث بیان کری گئی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرا ہم نے حزقیل علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں قیام کی مدت تو معلوم نہیں ہو سکی، بہرحال جب آپ فوت ہو گئے بنی اسرائیل اللہ کے وعدے نہ بھول گئے، ان میں نئی نئی چیز پیدا ہوگی اور ان نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جن بتوں نے وہ پوجے کرتے ان میں ایک بال بت بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الیاس بن یاسین بن فخاز بن ازار بن ہارون بن عمران نبی بنا کر بھیجا۔ حافظ ابن کثیر کے واقع خضر علیہ السلام کے تحت ہم نے حزقیل علیہ السلام کے حالات بیان کر دیے ہیں، کیونکہ عام طور پر ان دونوں کا اکٹھا ذکر کرایا جا، اس لیے بھی سورہ صافات میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کا ذکر آیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے ساتھ تاریخ ترتیب تو پہلے ان کا تذکرہ کر دیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نواب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ تک الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے وصی الیسع بن اخطوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی منصوب ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا حزقیل علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ دوستو اسلامک نالج ہریانوی چینل نہ سبسکرائب کر لو، گھنٹی کے بٹن نہ دبا لو، جس طرح نئی آنے والی ویڈیو کا تم نے پتہ لگا۔ ویڈیو نہ لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور اپنے بھائی علی حسن میر ملک نے اجازت دو، ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔